الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم نے پچھلے جمعے کو بیت اللہ شریف کے تعمیر کے حوالے سے عرض کیا تھا، مسلسل 2 جمعے بیت اللہ شریف کے حوالے سے کہ اس کی تعمیر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کی، آدم علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر بیت اللہ کے عظمت کے حوالے سے تاریخی پس منظر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا۔ آج کا ہمارا اس وقت بہت مختصر ہوتا ہے حج کے حوالے سے کہ بیت اللہ شریف کی فضیلت اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم سے، کام سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے تو ایک درخت کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس میں پیسے کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اب ظاہراً تو جو بندے ہیں وہ کہیں گے کہ یار حج پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، عمرے پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ بلائے نا تو بے شک بندہ جتنا بھی پیسہ ہو تو پیسے کی وجہ سے وہاں حاضری نصیب نہیں ہے۔ ہم نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن بلاوا آیا تو ایسا سبب بنا کہ روزہ رسول پہ وہ حاضر ہو گئے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کعبہ شریف سے مخاطب ہوئے، طواف کر رہے تھے اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا بڑا مقام ہے، 120 رحمتیں ہر وقت کعبہ شریف پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، 24 آور۔ فرمایا کہ ان میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ 120 میں سے 60 کو نکال لیا جائے تو 60 رہ جاتے ہیں۔ فرمایا پھر بقیہ 60 میں سے 40% 40% رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں 40%۔ اب یہ 100 مکمل ہو گیا، پیچھے بچ گئے 20،
تو فرمایا 20% ان لوگوں پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں جو نہ تو کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ نوافل پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، بس وہ صرف حرم پاک میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا 20% اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پہ بھی نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بڑا مقام ہے بیت اللہ شریف کا، بہت بڑا مقام ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو مخاطب ہو کے فرمایا کیا؟ فرمایا بڑا تیرا مقام ہے، لیکن میری امت کا جو مومن ہوگا، جو ولی ہوگا، فرمایا بیت اللہ یاد رکھ، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر تو اس سے زیادہ ہوگا۔ یعنی ایک طرف کعبہ شریف ہے، ایک طرف داتا علی حجویری ہے، ایک طرف غوث اعظم ہے، مہر علی شاہ ہے، خواجہ غریب نواز ہیں، تو سرکار نے فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اپنی جگہ، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر میری امت کے ولیوں کا مقام تو اس سے زیادہ ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمائے، بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف فرمایا، طواف فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم پیا بھی، اور آب زمزم پینے کے بعد اپنے سر مبارک پہ آب زمزم کو ڈالا بھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ پہ سعی بھی کی، اور یہ جو حتیم ہے نا، یہ پہلے کعبہ شریف کا حصہ تھا، اس کو بعد میں قریش نے الگ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو میں کعبہ شریف کے اندر شامل کر دوں، اور کعبہ شریف کے 2 دروازے رکھ دوں، ایک دروازے سے بندہ داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا چلو اس کو رہنے دو، یہاں پر ہی جس حالت میں ہے رہنے دو۔ فرمایا کہ ہر بندے کا کعبہ شریف کے اندر آ کے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوگا، تو یہ حتیم جو ہے کہ میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں کہ یہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، جو بندہ اس کے اندر 2 رکعت نفل ادا کرے گا وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے بیت اللہ شریف کے اندر نفل ادا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ۔ اب جن لوگوں نے حتیم شریف حج کیا، عمرہ شریف کیا، حاضر ہوئے، جو ابھی تک حاضر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی اس تڑپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کو حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ پہلے حاضری دے کے آئے ہیں حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ اب وہ منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہاں حتیم ہے، وہاں نفل پڑے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا مروہ ہے، سارا منظر جب بندہ ذکر کرتا ہے نا تو آٹومیٹکلی انسان کا وہ جو نقشہ ہوتا ہے وہ سارا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح ہی ہے نا، اب آپ نے خواجہ کا بہن چوک دیکھا ہوا ہے، آپ کو بندہ کہا جی خواجہ کا بہن چوک جانا ہے، تو آپ کا فوراً وہ نقشہ ذہن میں آ جائے گا، ایک روڈ اس طرف جاتا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جب لوگوں نے زیارت کی ہوئی ہے بیت اللہ شریف کی، جب بیت اللہ شریف کا ذکر ہوتا ہے، روض رسول کا ہوتا ہے، مزاب رحمت کا ہوتا ہے، حتیم کا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کا، تو ایک ایک چیز بندے کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یار کہ میں تو بیٹھا ہی وہاں ہوں۔ محبت ہے نا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 مرتبہ حج ادا کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا کیا، اور جب آپ نے پہلا حج کیا نا تو جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو، آپ نے حج کر لیا ہے، لیکن 50,000 سال پہلے میں آپ سے پہلے یہاں حج ادا کر چکا ہوں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت کے باپ، اس سے پہلے انسان تو کوئی نہیں، آپ تنہا ہیں۔ عرض کی میں نے جمعے کو پچھلے کو کہ عرض کی یا اللہ جوڑا پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا کیا پسری سے،
ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے فرمایا نکاح ہوگا، حق مہر ادا کرو۔ عرض کی یا باری تعالیٰ پیسے کوئی نہیں، فرمایا میرے محبوب پہ 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اب شادی کا سلسلہ آگے نسل بڑھانی تھی، ایک خاندان رشتہ دیتا ہے دوسرا کرتا ہے تو نظام آگے چل رہا ہے۔ اب ایک ہی خامد، ایک ہی بیوی، بہن بھائی ہیں، تو 2 بچے آپ کے صبح پیدا ہوتے تھے، 2 شام کو پیدا ہوتے تھے، بیٹا بیٹی صبح، بیٹا بیٹی شام کو۔ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہے۔ تو صبح والوں کا شام والوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک سلسلہ آگے بڑھا، ایک تاریخ ہے ہمارا، ہم نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی سوچا نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حج کیا تو فرشتے آئے، جبریل امین کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ کے نبی آپ نے حج کر لیا ہے۔ لیکن 50,000 سال پہلے میں بیت اللہ شریف کا حج یہاں آ کے ادا کر چکا ہوں، اور تنہا نہیں، سارے فرشتے۔ تو تاریخ سے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو حج ادا کیا وہ اللہ کے فرشتوں نے حج ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 300 آپ نے حج کیے، اور آپ کے عمروں کی جو تعداد ہے، جو میری ریسرچ ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہو سکتا، یہاں یہ علم ہے، علم کا سمندر ہے، جتنا کوئی غوطہ لگائے گا اتنے وہ موتی لے کے آئے گا۔ 700 مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا۔ یہ بات ایک ہی آپ کو یاد رہی تو کہنا چلو یار ایک بات تو سن لی ہے نا، کہ 300 مرتبہ آپ نے حج کیے، اور عمرہ کتنی بار کیا؟ 700 مرتبہ۔ تو انہیں اتنے عمرے دا حج کر کے پھر بھی کوئی نہیں اپنے نام نال حاجی لکھیا۔ مسجد کی گل بھی ہے نا، اسی لکھنے HAJI حاجی، پہلا دستخط سنیچر۔ او حاجی آپ کا نام تو نہیں ہے بھائی، آپ اپنا نام لکھیں، نام لکھو نا، کہ نا جی نکاح دے فارم تھا، میرا نام حاجی کرم داد، میرا نام حاجی محمد خان۔ او یار اساں حاجی نہیں پوچھا، اساں نام پوچھا۔ کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کا میرا حج قبول ہے یا کہ نہیں؟ ساڈا باپ ہو نہیں، ساڈے پیو آدم علیہ السلام ہو، 300 حج کر کے انہیں کوئی نہیں لکھیا حاجی آدم علیہ السلام۔ اسی طرح ہی ہے نا۔ اور بات سمجھ نہیں آ رہی، میرا ٹائم تھوڑا ہے یار، ناراض تو نہیں ہو؟ بات تو سچی ہے نا۔ اتھا ایک بندہ حج کر لوا تو سارے کو قابو نہیں آتا، میں حاجی ہاں جی، میں تسبیح پڑھنا۔ اور یار آدم علیہ السلام 300 حج کیتے تو کوئی نہیں لکھیا حاجی آدم علیہ السلام۔ تو تسی تے میں کہڑے، پتہ نہیں پیسہ بھی حلال دا یا حرام دا، پتہ نہیں کہیں دے پلاٹاں دا قبضہ کیتا، بہناں دا حق کھادا، بندے نال اسی اوپر کا راضی نہیں ہاں، تو او چاہتا کہ 2 گیڑے مار رہے ہیں جناب، آئیں تو جناب بن کے رام پائیں دیاڑے تو مڑ کر او جناب میں حج کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، تسی کون تو میں کون، اس طرح ہی ہے۔ تو میں بات اللہ کے نبی کی کر رہا ہوں کہ بات سچی ہے۔ 700 عمرے کیے، 300 مرتبہ حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد آپ کی جو بگڑی بنی وہ حجوں کی وجہ سے نہیں تھی، وہ 700 عمروں کی وجہ سے نہیں تھی۔ جو 300 سال آپ روتے رہے، آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے نانا جان، زہرا کے بابا جان، بلال کے آقا، امت کے داتا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کے نام کی برکت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما کے آپ نے معاف فرما دیا۔ تو پتہ چلا بگڑی حجوں اور عمروں سے نہیں بنتی، یہ بگڑی آپ کی عبادت اور ریاضت سے نہیں بنے گی، یہ آپ کی اگر میری بگڑی بنے گی تو نام مصطفیٰ سے بنے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ابرو ماز نام مصطفیٰ است، اگر میری اور آپ کی عزت ہے تو یہ صرف اور صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں آپ یہ بیٹھے ہیں، علم میں، پیسے میں، ہر لحاظ میں ہم سے اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ بڑے احترام کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا کوئی چہرہ خوبصورت ہے کہ ہمارا احترام کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ یار یہ ممبر زہرا کے بابا کا ہے، یہ مصلی اللہ کے محبوب کا ہے، تو یہ بندہ اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ تو بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے ہمارے بزرگوں کی عمر کے لوگ بھی ہمارا احترام کر رہے ہوتے ہیں، عمر کی وجہ سے نہیں، صرف احترام اس نسبت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور نسبت بڑی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حجوں کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے ہر سال حج کیا، فرض ہونے سے پہلے
اللہ کے محبوب نے ہر سال حج کیا. ایک روایت میں آتا ہے 2 3 4 5 آپ نے حج کیے. لیکن ہجرت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سینکڑوں بار اس واقعے کو سنا، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اسلامیات میں آپ نے پڑھا کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب سرکار احرام باندھ کے آ گئے تھے، صحابہ کرام آ گئے تھے نا، تو اجازت نہیں دی گئی عمرے کی، تو اللہ کے محبوب نے وہاں پر ہی احرام کھول دیا تھا. حدیبیہ کے مقام پہ الگ کرا کے نا سرکار نے فرمایا احرام کھول دو، اجازت نہیں ہے، چلو واپس. سارے چلے گئے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مدینے سے احرام باندھ کے صحابہ کے ساتھ آئے. تو جب اگلا سال آیا تو انہوں نے معاہدے میں شامل کیا تھا کہ آپ اگلے سال عمرہ کر لیں. تو اللہ کے محبوب اس عمرے کی قضاء کے لیے پھر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے. اور تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے فاتح بن کے مکہ فتح ہوا تو اللہ کے محبوب نے پھر حاضری دی. اور چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری دی. اور پانچویں مرتبہ حجت الوداع آخری. 5 مرتبہ سرکار ہجرت کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضری کے لیے آئے. اور ایک حج میں سرکار نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور مولا علی کو فرمایا آپ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں حرم پاک میں داخل نہیں ہوگا. اور جب سرکار خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ آج کے بعد میری آپ کے ساتھ یہاں پر دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. آخری خطبہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرمایا کہ میرے بعد آج اس جگہ پر دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ شریف کے قریب سے گزرے اور لشکر لے کے جا رہے تھے. اب مثال کے طور پہ یہ مسجد شریف ہے تو تھوڑا دور اسی طرح بیت اللہ شریف تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر اپنے امتیوں کو لے کے گزرے اور آپ نے کعبہ شریف کا طواف نہیں کیا. بیت اللہ شریف زاروں قطار رو پڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر تجھے کیا ہو گیا، کیوں روتا ہے؟ آج کی یا باری تعالیٰ تیرا سچا نبی جا رہا ہے اور تیرے سچے نبی کے سچے غلام جا رہے ہیں، امتی جا رہے ہیں. انہوں نے میرا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چپ ہو جا، بیت اللہ شریف چپ ہو جا، ان قریب میرا محبوب آنے والا ہے. سبحان اللہ. تسا اللہ ڈیلی سبحان اللہ کے کیوں سواڈا پیٹرول میں مہنگا کیتا تسا سبحان اللہ نہ آکھو اونچی آکھو سبحان اللہ. اے کو نہیں پیٹرول 250 500 بھی ہو گیا تو تسا موٹر سائیکل چلانے گڑیاں چلانیاں رش کو نہیں کم ہونا. ان لوگوں کو پیسہ بڑا کو نہیں، مسجد ایسا نہیں ہے، دینی کما ایسا نہیں ہے. ویسے ہوٹلوں تک جاؤ تو کھانے سے بڑھنے جا ہی نہیں ملتی. یہ اپنے ویٹراں 500 ٹپس دے چھوڑ دے، نہیں دینا مسیتی 50 روپے نہیں سڑنا. ہاں سب کے حالات برابر نہیں ہے لیکن اس قوم کو پیسہ ہے، یہ ان کے اعمال ہیں. سرکار نے فرمایا جیسی رعایا ہوگی ایسے حکمران ہوں گے. تو جیسی ہے وہ ہم دے جو حکمران آدھے چاہ 2 پیالیاں ہے گھٹ کر دیو، معیشت کا خطرہ یہ تو نعرے مارو انہوں دے. تو اصل سے جنہوں کی ڈیوٹی کر رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم تو ان کا ہی ذکر کریں گے جن کے ممبر پہ بیٹھے ہیں. کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب آنے والا ہے اور میرا محبوب آ کے میرے گھر تجھے ایسا آباد کرے گا کہ میں اپنے محبوب کی امت پہ ایک عبادت مستقل فرض کر دوں گا، 1 مرتبہ حج. اور اپنے محبوب کے جو امت ہوگی ان کے سجدوں سے میں تجھے آباد کر دوں گا. اور جس طرح اونٹنی دوڑتی ہے نا اپنے بچے کی طرف، کبوتری دوڑتی ہے اپنے انڈوں کی طرف، اس طرح لوگ تیرے طواف کے لیے تیری حاضری کے لیے آئیں گے. اور قیامت کی صبح تک پھر دوبارہ تیرا کبھی نہ طواف رکے گا نہ عبادت والے رکیں گے یہاں پر. اب گلہ تو کیا نا اللہ کے گھر نے کہ یا اللہ تیرے نبی جا رہے طواف نہیں کیا. اللہ نے حکم دے دیا. اللہ نے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام دوبارہ جاؤ بیت اللہ شریف جا کے قربانی کرو. آپ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے، 500 اونٹنیوں کو ذبح کیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی دوبارہ قربانی کرو. اور تو لوگاں اجتماعی قربانی کرنی ہے
میری گل نال تسی اختلاف کر سکتے ہو، باہر جا کے فتویٰ بھی لا سکتے ہو، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو منہ پر ہو۔ میں غلط کہوں تو مجھے منہ پہ کہو آپ غلط ہو، اگر احترام کرتے ہو تو چٹ لکھ کے دو یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ اسلام میں کیوں حکم ہے 3 دن قربانی کا؟ کہ آپ پہلے دن نہیں کہہ سکتے، دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن نہیں کہہ سکتے آپ تیسرے دن کر لیں۔ تو سن لوگ سروں لاندے ہو، اجتماعی قربانی دے اشتہار پڑھتے ہو کہ کتنا گھٹ ایسا لکھے آ دیتے پیسے چھڑائی جان، یہ کون سی قربانی ہے بتاؤ؟ چلو یار ایک ایسا بندہ ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ ایک بندے دے جناب 5 پتر اور 6 پوترے ہیں، 7 دوترے ہیں جی، پورا خاندان ہے، کیا تسی ایک بکرا ذبح نہ کر سکتے؟ تسی ایک جانور کی قربانی بھی نہ کر سکتے؟ یہ اجتماعی قربانی، یہ سارا کاروبار سسٹم ہے۔ بے شک آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ایڈے جناب لوگ نماز پڑھتے نہیں تو ثواب واسطے اجتماعی قربانیاں کا انتظام، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ بہرحال آپ کرتے ہیں، میں فتویٰ نہیں دیتا، آپ کی ہو جاتی ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہوتی، لیکن ایک ڈنگر چو 5-5 10 ہزار مارنا ہے جی، کاروبار کرنا، بیمار ڈنگر لے آنا، تھکے ڈنگر لے آنا، تو آپ یار اپنی قربانی خود کریں، نہیں کرنی نہ کریں، کرنی ہے تو خود کریں۔ اتنا بھی نہیں ہے آپ شادیوں پہ لائٹیں بھی لگا لیتے ہو، ولیمے، مہندی، سب کچھ کر لیندے ہو، ایک قربانی اتنا بڑا کام ہے کہ تسی 4 بندے رل کے قربانی نہ کر سکتے۔ یہ میں حقیقت آپ کہہ رہا ہوں، اجتماعی قربانی والوں کو 6 کلو گوشت میں نے دیکھا ان کو شاپر میں ملتا ہے، ایک ایڑا حصہ جو 6 کلو سن گوشت آیا بڑا جانور ہے، حصہ پایا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعریف ہے، فرمایا قربانی کرو، 500 اونٹیاں ذبح کی تھیاں، فرمایا پھر کرو، 5000 گائیں ذبح کر دی، پہلے 5000 اونٹیاں پھر 5000 گائے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے سلمان پھر قربانی کرو، آپ نے اللہ کے حکم سے 20,000 بکریوں کو بیت اللہ شریف کے نزدیک آپ نے ذبح کیا، قربانی کر دی۔ اللہ کے معبود 2 دمبے ذبح اپنے ہاتھ کے ساتھ کرتے تھے، فرماتے علی پکڑو دمبا، ایک چھری پھیری پھر دوئے پھیری، فرمایا میرے کو پوچھو نا، ایک تا میرا تا دویا کس دا؟ آج کہتی یا رسول اللہ تسی دس چھوڑو، فرمایا ایک دمبا میری اپنی قربانی ہے تو دوئی میں اپنی امت کے نام دی کر رہا ہوں۔ اللہ نے معبود تو بڑا کیڑا بندہ جی کہ جڑا اپنا قربانی نہیں کر سکتا سرکار۔ اور آپ حیران ہوں گے جب اللہ کے محبوب نے حجت الوداع کا خطبہ دیا تو 63 اونٹوں کو اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ خود ذبح فرمایا۔ 63 اونٹ ہو جناب، حتی کسائی بھی نہیں ڈھا سکتا دیہڑی، 63 اونٹ آکھوں سوکھے ہیں، سرکار نے ذبح فرمائے۔ آخری حجت الوداع کے خطبہ جب دیا تو کیا میں اور آپ اتنا نازک ہیں ایک جانور ایک قربانی نہیں کر سکتے؟ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، میرا وہ عنوان نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ قربانی آپ خود کریں۔ بس کوئی ایسی ماں بہن ہے، بیوہ عورت ہے جس کا نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی گھر والا ہے، مجبوری ہے اجتماعی، ان کو میں یہ ضرور کہوں گا اگر کرنی ہے تو پھر دعوت اسلامی کے ساتھ کریں۔ جو لوگ آپ کو مغز کا حصہ بھی دیں گے کہ مغز کے اتنے حصے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو واپس کریں گے، آپ کے 10 روپے اگر بچتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کو واپس کرے گی، ان کا نظام میں نے دیکھا ہے۔ لیکن پہلی کوشش کریں کہ آپ خود قربانی کریں، اگر نہیں کرنی مجبوری ہے تو پھر دعوت اسلامی کے ساتھ کریں۔ تو باقی تو جناب اپنی مرضی، ہر بندہ جو دل پہ کر، مولوی صاحب کو فتویٰ تو نہیں ہے جی، اتنا محبت کی گل کر دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر آب زمزم اپنے سر پر بھی ڈالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار اس وجہ سے آج پریشان تھے کہ میرا ہر امتی کعبے کے اندر آ کے نفل نہیں پڑھ سکے گا، لیکن وہاں پہ حج آپ سارا دیکھیں نا، آپ حج جو ہے کہ یہ عشق و مستی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا صفا مروہ پہ لوگ صحیح کر رہے ہیں تو کیا ہے، طواف کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، لوگوں نے کپڑے اتار کے 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں، اب تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ عشق و مستی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حضرت ربیع بن سلمان یہ کوفے کے رہنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میری تڑپ تھی کہ میں حج کروں، اور یہ تو آپ کے لیے میں بات عرض کر دیتا ہوں پھر شاید یاد نہ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبہ شریف اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے محبوب کے روزے پہ حاضری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا بیت اللہ شریف کو، بیت اللہ شریف مکہ سے چل کے
مدینہ شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے حاضری دے گا اور پہلے جا کے سلام عرض کرے گا اور عرض کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 بندوں کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، ان کی سفارش میں کرتا ہوں۔ نمبر 1 جن لوگوں نے میرا طواف کیا، نمبر 2 وہ لوگ جو طواف کے لیے نکلے لیکن مجھ تک پہنچ نہ سکے، راستے میں موت آ گئی، معاملات آ گئے، نہ آ سکے، اور نمبر 3 نہ تو وہ بندہ طواف کے لیے آیا نہ بندہ میرے طواف کے لیے گھر سے نکلا، لیکن اس کے دل میں آرزو رہی کہ کاش اللہ مجھے موقع دے تو میں جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کروں گا۔ صرف اس کے دل کے اندر آرزو تھی، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جاؤ ان 3 بندوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر میں کرنے لگا ہوں۔ چلو سواڑے کئی لوگ تو طواف کر آئے، کیا خیال ہے؟ تو جڑے نہیں کر کے کم از کم دل آرزو تے پیدا کرو کہ انشاءاللہ یار اسی بھی جا سا نہیں کر سا یار۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف حاضری دے گا، تو یہ جو تھے حضرت ربیع بن سلمان، دل میں تڑپ تھی کہ یار میں جاؤں گا، حج ادا کروں گا، پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کیے، اب کچھ چیزیں 600 درہم اکٹھا ہو گیا، 600 کتنا 600 درہم حج کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ اب تیاری کے لیے بازار گئے تو دیکھا شام کا ٹائم تھا، ایک عورت اس کے ہاتھ میں چھری ہے، ایک خچر جو ہے کہ وہ مرا ہوا نا پڑا ہے، اب وہ مردار خچر جو تھا اس کا گوشت وہ جو بی بی تھی نا وہ کاٹ کے تو ایک تھیلی میں ڈال رہی ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے دیکھا اور پوچھا کہ بہن کیا کر رہی ہو، یہ تو مردار خچر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ مردار خچر ہے، لیکن میرے گھر میں 4 دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ ویسے خنزیر بھی حرام ہے، لیکن آپ ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ زندگی اور موت کی کش مکش میں مبتلا ہیں، تو آپ اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ ویسے خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا نہ پاک، لیکن میں اور آپ خون ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم کسی کی جان بچانے کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو آپ 4 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں آیا، تو میں یہ مردار کاٹ کے تھیلی میں ڈال رہی ہوں کہ بچوں کو میں پکاؤں گی اور کھلاؤں گی تاکہ بچوں کی میری جان بچ جائے گی۔ حضرت ربیع میں توجہ میری طرف ہی کرنا، حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمشیرہ آپ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کوئی عام بی بی نہیں ہوں، میں سید زادی ہوں، میری رگوں کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خون موجود ہے، میں آل رسول ہوں، میرے خامن کا انتقال ہو گیا، میری 4 بیٹیاں جو ترکہ میرے خامن نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا، آج 4 دن ہو گئے میرا چولہا نہیں جلا، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو کچھ بھی نہ ملا، تو یہ مردار خچر جو پڑا ہوا ہے اس کا گوشت کاٹ کے پکا کے میں بچیوں کو کھلانے پہ مجبور ہو گئی۔ حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا چھوڑو آج کو رہنے دو، آج کو رہنے دو۔ ایک 100 روپے کا میں نے آٹا خریدا، 100 درہم کا، ایک 100 روپے کی باقی چیزیں میں نے خریدی، کپڑے کچھ چادریں جو احرام خریدا تھا وہ بھی رکھ دیا، اور 400 درہم میں نے آٹے کے اندر رکھے نا سید زادی کے حوالے کر دیا، سید زادی کے حوالے۔ تو انہوں نے جب آٹا کھولا تو دیکھا کہ 400 درہم اس کے اندر موجود ہیں، تو سب سے پہلے بچیوں کی ماں نے دعا کی کہ اے ربیع بن سلمان، اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس کی بڑی بیٹی نے دعا کی، پھر چھوٹی نے، پھر چھوٹی، اور چوتھے نمبر والی بچی نے تو دعا کی تو میرا دل ہی خوش ہو گیا۔ سب سے چھوٹی بچی نے دعا کی کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہوں کہ قیامت کے دن تیرا حشر اللہ تعالیٰ ہمارے نانے کے ساتھ کرے، ہمارے نانے کے ساتھ کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا تو بھائی کو میں نے کہا چلو جی آپ تو قافلہ لے کے جا رہے ہو تو میرا پروگرام رہ گیا ہے آج کا۔ اب لازمی بات ہے بندے نے کہیں سفر پہ جانا ہو تو این ٹائم بندہ کوئی مکر جائے تو بندے ویسے ہی رکھے کہ کرتا ہے۔ یہ تو تھا ابھی حج
تو بھائی نے مجھے بڑا سمجھایا، نہیں نہیں اس طرح نہ کرو جی، بڑا مقام ہے. تو میں نے کہا نہیں بس آپ جائیں. کوفے سے قافلہ چلا گیا. المختصر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ دیہڑے ہوں رہ گئے 17 عیدی ہیں یا 16 رہ گئے. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا، قربانی تو بھی انشاءاللہ کرنا. تو عید تو بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بھی ہے، اور مراد رسول حضرت عمر بن خطاب کی شہادت بھی ہے. تو پھر اگر کربلا دے شہزادیاں کا ذکر بھی ہے، تو پتہ نہیں سواڑی تے میری زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ. عنوان تو ویسے بڑے. بہرحال کہ جب قافلہ چلا گیا تو حج کر کے جب قافلے والے واپس آئے تو ربیع بن سلمان کہتا ہے میں استقبال کے لیے گیا. وہ جڑا بندہ میں کہ جناب بڑی مبارک ہوا حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ تھوڑا حج قبول کرے. تو وہ مجھے کہتے ہیں ایک ہی گل ہوئی جی کہ سواڈا اللہ حج قبول کرے، تیرا کیوں نہ کرے، تو ساتھ ڈال نا. نہیں بات سمجھ آئی شاید آپ کو. بھائی یہ کیا مطلب ہوا اللہ آپ کا حج قبول کرے؟ کیا آپ نے حج نہیں کیا ہمارے ساتھ، اللہ آپ کا قبول نہ کرے؟ وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان کہ میں حج پر گیا نہیں ہوں. اچھا ان لوگوں نے کہا جی ہم نے آپ کو وہاں بھی دیکھا ہے، طواف بھی آپ نے کیا ہے، یہ بھی وہ بھی. تو جو میرے محلے کے تھے ان کو میں ملنے گیا تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو حج قبول کرے، بڑی جناب آپ نے سعادت کی ہے، میرے لیے دعا کریں. تو وہ بھی یہ کہیں جی جناب یہ آپ کیا بات کرتے ہو کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، تو کیا آپ نے حج نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ میں بڑا پریشان. تو ان میں ایک بندہ ایسا تھا تو وہ کہتا ہے ربیع بن سلمان، یہ عشق و مستی کی بات ہے، اے میں انہوں لوگوں نے گلا نہ کرتا جڑے بہت تبلیغ کا زور دیں، یہ عشق و مستی کی میں گل کر رہا ہوں، ہر بندے سمجھ بھی نہیں آتی. ایک بندہ کہتا ہے کہ ربیع بن سلمان جب روزے رسول پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے باب جبریل سے لوگ باہر نکل رہے تھے اور تیرے ہاتھ سے تھیلی گری اور تو نے مجھے امانت کے طور پہ دی تھی کہ بعد میں مجھے واپس کر دینا، تو یہ لے تیری تھیلی ہے، یہ تیری امانت ہے. میں اور حیران ہویا کہ میں گئی کو نہ تھے جناب کہتے کہ اپنی امانت بھی واپس لے لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ حرم کا سرکار نے فرمایا نا کہ امن والی جگہ ہے. آپ فرماتے خدا کی قسم کوئی بندہ میرے باپ خطاب کو قتل کر کے حرم میں داخل ہو جائے عمر اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. سرکار نے جو کہہ دیا ہے وہ حق اور سچ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں میں پھر بڑا حیران ہوا، لیکن وہ تھیلی لے کے میں واپس آ گیا. جب عشاء کی نماز پڑھ کے ورد و وظائف پڑھ کے میری آنکھ لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. سرکار نے فرمایا اے ربیع بن سلمان ابھی تجھے یقین نہیں آ رہا، کتنے گواہ پیش کروں کہ تیرا حج ہو گیا ہے؟ کتنے گواہ پیش کروں؟ کھولو اس تھیلی کو. اور سرکار نے فرمایا عربی میں کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اسے نفع دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر خیال آیا تو قسم سے میں نے جب تھیلی کو کھولا وہ جو سید زادی کو میں نے 600 درہم دیے تھے میری تھیلی کے اندر موجود تھے. میں آخری بات تسی آج سوئے تو مولوی سنیاں دا یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا اس تو اپنی گل کرنی، اسی اپنی نہیں، اسی ہر کتاب تو کرنے ہاں. میں آخری گل کر کے جمعہ پڑھان لگا. مولانا زکریا مسلک اہل دیوبند کے ہیں، مسلک اہل دیوبند کے ہیں مولانا زکریا. انہوں نے لکھا اپنی کتاب تبلیغ نصاب میں کہ شیخ احمد رفاعی تھا تو جب بھی کوئی بندہ حج اور عمرے پہ جاتا نا تو وہ کہتا کہ روزے رسول پہ میرا سلام دے دینا. ساڑھے بھی 3 نمازی آئی تھے گئے تھا اس نے فجر ٹائم میں کیا کہ نہ تو سواں یاد نہیں رہنے تو مسجد نہ لے کر تو سارے نے سلام پیش کر دینا. تو وہ اس کہتا جناب سلام پیش کر دینا، سلام پیش کر دینا. 20 سال وہ سلام بھیجتا رہا. مولانا زکریا کی کتاب میں نہ ہو تبلیغی نصاب میں تو میں گفتگو کا ذمہ دار ہوں. 20 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی کو اللہ نے توفیق دی، روزے رسول پہ حاضر ہوا. عرض کہتا ہے یا رسول اللہ جو سلام بھیجے ہیں آپ نے سنے بھی ہیں اور آپ نے جواب بھی دیا ہے. آج آیا ہوں میں خود، آج سلام کا جواب نہ آئے، آپ کی قبر سے آپ کا ہاتھ مبارک باہر آئے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو چومنا چاہتا ہوں. مولانا زکریا تبلیغی نصاب پرانی کتاب، اب صلوات رسول کتاب کا نام چینج کر دیا ہے، صلاۃ و سلام مٹا دیا ہے، میں پرانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ الفاظ شیخ احمد رفاعی کے زبان پر تھے. خدا کی قسم سرکار کی قبر شک ہوئی، آپ کا ہاتھ مبارک باہر آیا اور شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا بھی اور ہاتھ کو چوما بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ
امام نے ویسے نہیں کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو نصیر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نصیر اپنی کوشش کام نہیں آتی، خود بلاتے ہیں تاجدار مدینہ۔ یا